बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आखिर अचानक से हुआ क्या है? अब दिसंबर सितमगर क्यों हो गया है? मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से उनके करीबी लोग एक बात करते थे। करीबी से मुराद ये है जिन्होंने वक्त गुजारा हो, जिन्होंने नवाज शरीफ की सियासत को देखा हो, समझा हो। वो ये कहा करते थे कि अब भी ये जुमला दोहराया जाता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब मुश्किल में होते हैं तो पाँव पड़ते हैं और जब ताकत में आ जाते हैं तो गले पड़ते हैं। ये वो लोग जो इनके करीब रहे, साथ रहे और उन्होंने बाद में देखा कि किस तरह से उनका अंदाज बदल जाता है। अब ये जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब की इस आदत का या उनके इस अंदाज का? देखिए, अभी हर तरफ अब लिखा जा रहा है, हर तरफ अब इस पर बात हो रही है, हर कोई सवाल पूछ रहा है कि हुआ क्या है अचानक। इतने अच्छे ताल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट के साथ मौजूदा सेटअप के थे और सबका ये ख्याल था, सब ये कहते थे कि इससे आइडियल कभी हुए ही नहीं। एक पेज सेम पेज, ये तो कोई चीज ही नहीं है। शहबाज शरीफ साहब इतने ताबेदार हैं कि इनसे ज्यादा कोई और ताबेदार मिल ही नहीं सकता। और आप सुनते थे फैसल वाडा साहब हों, दीगर लोग हों जो एस्टैब्लिशमेंट के करीब हैं, जो समझते हैं, वो कहते हैं कि जी ये बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है कम्बिनेशन, इसमें कोई दरार आ ही नहीं सकती। भाई दरार कैसे आएगी जब हुज़ैफा रहमान जैसे काबीना में शामिल लोग कहेंगे कि शहबाज शरीफ साहब तो उसी वक्त इस्तीफा दे देंगे, छोड़ देंगे, वो कभी कोई बहस ही नहीं करेंगे फील्ड मार्शल से, कभी कुछ नहीं करेंगे। फिर गड़बड़ कहाँ हो गई है? शहबाज शरीफ साहब तो अब भी साथ चलने को तैयार हैं, अब भी साथ है, कोई मसला नहीं है। और ये नोटिफिकेशन का जो मामला है ये अटका हुआ है अगर, तो ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बात कहीं और है। मसला सिर्फ नोटिफिकेशन का नहीं है, क्योंकि आइन में तरमीम हो चुकी है, वो कोई बात ही नहीं, जब होना होगा नोटिफिकेशन हो जाएगा। मसला ये है कि कुछ और गारंटीज अब चाहते हैं मियाँ साहब, नई बातें चाहते हैं। पहले मैं आपके सामने रख देता हूं कि कौन क्या कह रहा है, उसके बाद फिर हम इस पर बात करेंगे कि हमारी इतलात क्या है, हमारे ज़राए क्या बता रहे हैं कि हुआ क्या है। पहली चीज़ तो ये कि ये सारे राज खुलना शुरू हुए हैं, या ये खबर धमाका खेज साबित हुई जब अबसार आलम साहब, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के करीब जाने जाते हैं, समा में प्रोग्राम करते हैं, चेयरमैन पैमरा लगाए गए नून लीग के दौर में, फिर वो साथ गाड़ी में अगर कोई एक साफ़ी बैठा होता था एक वक्त में तो अबसार आलम साहब होते थे। अब वो जब ये कहेंगे कि जी ये कहा जा रहा है कि कमर टूट गई हमारी फरमाइशें पूरी कर करके एस्टैब्लिशमेंट की, मैं एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, उन्होंने वैसे कुछ और लफ्ज़ कह दिया, खैर, तो उन्होंने तो डायरेक्ट ही बात कर दी कि जी आपकी फरमाइशें पूरी कर करके हमारी तो कमर टूट गई है, हम और क्या करें। अब कहानी ये है कि इसमें हमाद हसन साहब भी मैदान में आ गए, सीनियर साफ़ी हैं और PTV पर भी बतौर तज्जिया करवाते हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये कहा गया एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि देखें हालात ठीक ही नहीं हो रहे, मुल्क के कुछ बेहतरी नहीं आ रही और आप काम करें। तो आगे से जवाब दिया गया है कि जी हम क्या काम करें। मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं कि हमारे पास है क्या। वजारत दाखिला अमन व अमान की बात करें तो वो मोहसिन नकवी के पास है, वो आपका आदमी है। ख़जाने की बात करें, मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर ख़जाना, वो आपका आदमी है। तो हमारे पास है क्या? हमसे ना फिर पूछें परफॉर्मेंस का, हमसे ना बात करें। अब ये बात हो रही है मियाँ नवाज शरीफ की, ये नोट कीजिएगा आप। तो मियाँ साहब ये बातें कर रहे हैं। अच्छा, अब हालात ख़राब है, यानी आपको जितने ख़राब नज़र आ रहे हैं इससे ज़्यादा ख़राब है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ यहीं तक नहीं है कि नोटिफिकेशन हो गया, वो तो हो जाएगा, लेकिन अब जो गिरहें लग गई हैं ये नहीं खुलती। अगर बाजार आपको लगेगा भी कि हाँ जी ये सेटअप ही कंटिन्यू कर रहा है, तो अब ये उस तरह कंटिन्यू नहीं करेगा, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि अब उनको सादा अक्सरियत तो मिल गई है। यानी वो कहते हैं जी 26वीं कर दी हमने, 27वीं भी कर दी, अब हम 28वीं भी करेंगे क्या? नहीं नहीं, बस बहुत हो गया, अब ऐसे नहीं होगा। अब आप इसको नया लंदन प्लान कहें या कुछ और कहें, मियाँ साहब ये चाहते हैं कि अब मुझे वज़ीर आज़म बनाया जाए। पहले मेरे साथ जब वादा किया, मैं इश्तिहारात दे चुका, सारा कुछ था कि मुझे ही वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, तो अब मुझे ही वज़ीर आज़म बनाएं आप। शहबाज की जगह मैं वज़ीर आज़म हूँगा और फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये असल कहानी है पीछे जनाब। अब इस्टेब्लिशमेंट को एतबार ही नहीं है मियाँ साहब पर, और एतबार कैसे हो? अभी से आप देख लीजिए मियाँ साहब ने क्या किया है। लेकिन मियाँ साहब तो ये कहते हैं ना कि जी आपने हमें धोखा दिया, बात ये हुई थी कि खान को आप संभालेंगे और बाकी चीजें हमारे पास होंगी। अब आपने तो बाकी चीजें भी हमसे ले ली और खान अकेला आपने संभाला, उसको अंदर किया, इससे हमारा क्या लेना देना। ये अल्फाज हैं जी कि उसको आप अंदर रखें, छोड़ दें, हमें इससे क्या, हमें ना उसके अंदर रहने की खुशी है ना हमें कोई फायदा हो रहा है। इनको तो है कि हमें नुकसान हो रहा है, उल्टा उसके साथ हमदर्दियाँ हो रही हैं, हमारा कबाड़ा हो गया है। तो बाकियों को पकड़ें,
حتیٰ کہ فیض حمید بھی اس سسٹم کا حصہ تھا، اکیلا وہ نہیں تھا، ساروں کو پکڑیں۔ اب یہ فرمائش ہے میاں صاحب کی کہ جی سارے اس میں تھے، جن نے ہمارے ساتھ کیا، کیسز بنائے، یا 2018 کے الیکشن رگ کیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر 2018 کے الیکشن رگ ہوئے ہیں، اس میں اگر جوڈیشل کمیشن کوئی واقعی 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے والا کوئی جوڈیشل کمیشن بن گیا تو پتہ لگے گا کہ وہاں بھی تحریک انصاف کی سیٹیں کچھ کم کی گئی تھیں تاکہ ایک بیساکھی ٹائپ حکومت بنے، وہ پھر ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، تو پرانے گڑھے مردے اکھاڑنا خود میاں صاحب کے لیے مشکل ہوگا۔ فیض حمید کا بھی کورٹ مارشل ہوا ہے تو وہ اس لیے نہیں ہوا کہ جی 2018 کے الیکشن رگ کیے تھے یا کچھ ہوا تھا، وہ تو اور چیزیں ہیں۔ تو میاں صاحب کی فرمائشیں اس لیے بڑھ گئی ہیں، اور اب یہ ٹکراؤ ہے، یہ آسانی سے، مجھے نہیں لگتا یہ آسانی سے ختم ہوگا۔ بظاہر آپ کو لگے گا کہ چیزیں دوبارہ چل گئی ہیں، نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ نوٹیفیکیشن 2 آنے ہیں، ایک نہیں، 2 آنے ہیں۔ اور فیلڈ مارشل یا جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں ان پر تو آئینی ترمیم ہو چکی ہے، وہ تو آرمی چیف کنٹینیو کریں گے۔ نیچے جو نئی پوسٹ آنی ہے ان کا اصل معاملہ ہے، وہاں پر بھی گڑبڑ لگ رہی ہے کہ جی یہاں خواہش کچھ اور ہے، وہاں کچھ اور ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا میاں صاحب کی مان لی جاتی ہے، ان کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے اور پھر سیٹ اپ اسی طرح کنٹینیو کرتا ہے۔ اس صورت میں بھی گڑبڑ چلے گی، اور اگر میاں صاحب کی نہیں مانی جاتی اور ان کو وزیر اعظم نہیں بنایا جاتا تو اس کے بغیر سیٹ اپ چلتا ہے، تب بھی گڑبڑ رہے گی، کیونکہ یہ اب گرہیں لگ گئی ہیں۔ تو اس میں پیپلز پارٹی کی باتیں اپنی جگہ ہوں گی 28ویں ترمیم کی، لیکن اب فی الحال جو گڑبڑ ہو رہی ہے وہ میاں نواز شریف کی طرف سے ہو رہی ہے۔ یہ اصل کہانی ہے، یہ اصل بیک گراؤنڈ یہ ہوا ہے۔ باقی امن و امان کی صورتحال آپ یہ دیکھیے کہ حالات کیا ہیں کہ صرف 1 گھنٹے کے اندر 7 حملے ہوئے ہیں، 7 حملے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ کتنی خوفناک صورتحال ہے۔ افتخار فردوس یہ بہت زبردست صحافی اینالسٹ ہیں، ARY پہ پروگرام بھی کرتے ہیں، یہ لکھتے ہیں 7 attacks of various scales in different geographies reported from distant venues in Balochistan province and a plethora of targets ranging from paramilitary to police to mineral trucks followed by road blockages and exchange of firing in less than an hour indicate a coordinated attack strategy by multiple outfits in the province۔ کہ یہ مختلف تنظیمیں انہوں نے مل کر یہ کارروائیاں کی ہیں، کہیں پولیس کو نشانہ بنایا ہے، کہیں فوج کو، کہیں ملٹ کے ٹرکس کو، مختلف طرح سے 1 گھنٹے کے اندر یہ پورے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں یہ کیا گیا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ کس طرح کی کارروائیاں ہیں۔ پھر یہ خود کش دھماکہ جو کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ خاتون تھی زرینہ رفیق، یہ خراسان ڈائری نے رپورٹ کیا ہے، جو بلوچستان لبریشن فرنٹ سے تعلق رکھتی تھی، اور یہ 5ویں خاتون ہے جس نے اس طرح سے خودکش حملہ کیا، اور یہ فرنٹیئر کور نوکنڈی بلوچستان میں یہ حملہ کیا گیا۔ تو آپ دیکھیے کس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، کس طرح کی دہشت گردی پھیل رہی ہے، اور یہاں پر الگ لڑائی چل رہی ہے کہ جی وزیر اعظم اب مجھے بنایا جائے، اور آپ نے وعدے نہیں پورے کیے۔ بھائی دوسری طرف سے کہا جاتا ہے آپ کے وعدے کیا ہونے تھے، آپ الیکشن ہی نہیں جیت سکے، ہمیں جتنی وہ تو اگریمنٹ تو یہ تھا لندن پلان کہ جی آپ آئیں گے، وہ قاضی فائز صاحب بالکل اسپیس نہیں دیں گے، تحریک انصاف کا نام نشان نہیں ہوگا، پکڑ دھکڑ ہوگی، تو پھر کس نے ووٹ دینا؟ پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ جو آپ کسی پارٹی کے ساتھ کر دیں، جو اقدامات کیے گئے، اس کے بعد تو ان میں سے 2-4 بھی کافی ہوتے ہیں۔ کوئی جب ہوائی چل جائے کہ جی اس کی تو آنے نہیں دینا، تو اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے تو انتخابی نشان چھین لیا پہلی دفعہ، ان کے سارے بندے توڑ دیے، الیکٹیبلز، استحکام پاکستان پارٹی بنا دی، پھر کیمپین نہیں کرنے دی، کاغذات نامزدگی نہیں آنے دیے، جو ہو سکتا تھا ہم نے کیا، پھر اس کے بعد بھی ہمیں کیا کیا کرنا پڑا۔ تو یہ تو نہیں تھا پلان میں۔ تو آپ کہتے ہیں جی وعدہ مجھے بنانے کا تھا، اب نہیں کیا، تو آپ نے کیا کیا؟ تو دونوں طرف وہاں سے کام تھا، لیکن اس کے بعد پھر یہ آپ دیکھ لیجئے تقریباً 3 سال سارا کچھ چلایا گیا اس کو، اب 3.25-4 سال ہو گئے ہیں اس نظام کو۔ خیر، تو وہ سب تو چلتا رہا ہے، مگر اب گڑبڑ شروع ہو گئی ہے۔ اب حال یہ ہے کہ کیپٹن صفدر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی خان کو رہا کر دینا چاہیے، نہیں تو کم از کم اس کی اہلیہ کو تو رہا کر دیں، عورتوں پر تو یہ نہ کریں۔ یہ کیپٹن صفدر نے ایک انٹرویو میں یہ بات کر دی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے جولائی میں تقریباً 6 ماہ پہلے ایک ٹویٹ کی تھی کہ حسد ایک ایسا زہر ہے جو دیا تو کسی اور کو جاتا ہے، لیکن مرتا جو دینے والا ہے وہ ہے اس زہر سے۔ تو اس کا مطلب ہے ان کو 6 مہینے پہلے سے ہی یہ انڈیکیشنز آ گئی تھیں کہ ان سے حسد کیا جا رہا ہے اور اس طرح سے۔
تو اس وجہ سے اب ان کا نام لے کر اب خبریں چلتی ہیں کہ جی یہ تو آپ کا بندہ ہے تو امن و امان کا ہم سے سوال نہ کریں، وزیر خزانہ آپ کا ہے ہم سے سوال نہ کریں۔ تو اب ہر طرف سے اس طرح کی گواہیاں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اب یہ ہے اصل گڑبڑ پیچھے، یہ اصل معاملہ ہے جس کی خرابی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کر دیا ہے کہ دسمبر ستمگر ہو گیا ہے، اور دسمبر میں ہی آپ کو چیزیں نظر آئیں گی۔ چیزیں ہو بھی گئیں تو جو گڑبڑ ہے وہ نہیں ختم ہونی۔ اب یہ دراڑیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی، ہاں گہری ہو سکتی ہیں، مزید بڑھ سکتی ہیں۔ جتنا عرصہ بھی ابھی نظام چلا ان دراڑوں کے ساتھ ہی چلے گا، اور جو بھی پیچھے ہٹے گا وہ خوشی سے نہیں ہٹے گا۔ چاہے وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بناتے ہیں تو دوسری طرف سے پھر پرابلمز آئیں گے، کیونکہ میاں صاحب شہباز شریف نہیں ہے، اسی لیے ان کو وزیر اعظم نہیں لگایا گیا، اور وہ اپنی عادت تو بدل نہیں سکتے۔ ابھی اس عمر میں 75 سال سے زیادہ عمر ان کی ہو چکی ہے ماشاءاللہ، 76 سال۔ تو وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ طاقت میں آئیں گے اور وہ پھر کہیں گے اچھا جیسے آپ کہتے ہیں کرتے ہیں۔ نہیں، ابھی دیکھ لیں ان کو سادہ اکثریت مل گئی نا، جس طرح آپ نے دیکھا مخصوص نشستیں تحریک انصاف کی ان کو دے دی گئیں، اور ابھی ضمنی الیکشنز کروا کر مزید سیٹیں مل گئیں، تو اب تو سادہ اکثریت ہے نون لیگیوں کے پاس۔ لیکن پھر بھی یہ نہیں ہوگا کہ سارے نون لیگی میاں صاحب کے کہنے پر چل پڑیں گے۔ تو اس کے باوجود اور اگر نہیں بنایا جاتا تو میاں صاحب ناراض رہیں گے، اور پھر معاملات خراب ہوتے رہیں گے، کوئی نہ کوئی ان کے قریبی حلقے سے کوئی ایسی خبر چلاتا رہے گا، اور پھر وہی عدم استحکام۔ اب مجھے اس لڑائی کی اصل پیچھے وجہ یہ نظر آتی ہے کہ یہ اناؤں کا کھیل، عہدوں کا کھیل، گیم آف تھرونز وہ اپنی جگہ، لیکن اصل پیچھے ہوا یہ ہے کہ معیشت کا کباڑا ہو گیا ہے، تباہی ہو گئی ہے، اور آگے ابھی کوئی روڈ میپ نہیں ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں گے ہاں بس اب یہ ہم نے باٹم کو ٹچ کر لیا ہے، اس سے زیادہ اب نیچے نہیں جائیں گے، اور اب تھوڑا عرصہ ایسے گزاریں گے اور پھر ہم بہتری کی طرف کچھ شروع ہو جائیں گے، سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد۔ کچھ نظر نہیں آ رہا جناب، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اور اس کی وجہ سے اب یہ ایک دوسرے پر ملبہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ یہی تو ہوا ہے پیچھے۔ اگر آپ یہ خبر سنیں اور اس کا جائزہ لیں تو بات تو یہی ہے کہ جی وزارت داخلہ آپ کو پاس ہے، وزارت خزانہ ہم سے کیا پوچھیں، ہماری کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے فرمائشیں پوری کر کر کے فلاں، اب 28ویں ترمیم کا کہیں گے یہ۔ تو پیچھے کیا چکر ہے کہ یہ ہے اصل کہانی، کہ ان کی سیاست تو ان کو لگتا ہے کہ ختم ہو گئی ہے، آپ کی فرمائشیں پوری کرتے کرتے ہم تو الیکشنز لڑ نہیں سکتے، اب ہر دفعہ ہم آپ کے ہی مرہون منت رہیں گے، ایسا ہی الیکشن کمیشن میں چاہیے ہوگا، ایسی اسٹیبلشمنٹ ہر دفعہ ہمیں چاہیے ہوگی، تو پھر ہی ہم اقتدار میں رہیں گے، لوگوں میں تو ہم جا نہیں سکتے، تو کیا کریں گے؟ پیچھے اصل میں یہاں سے گڑبڑ ہوئی ہے۔ اللہ حافظ۔